الرحمن الرحیم. ماضی میں ہم یہ شکوہ کرتے رہے کہ پاکستان میں بارشیں کم ہوتی ہیں اور ہماری جو فصلیں ہیں وہ پراپر طریقے کے ساتھ ان کو پانی نہیں مل پاتا. اس بار قدرتاً کچھ ایسا ہوا کہ پاکستان میں بارشیں اتنی ہوئی کہ ہم سے سنبھالی نہیں گئیں اور پاکستان سیلاب کی زد میں آ گیا. اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. سر عمران سے میں یہ جاننا چاہوں گا، سر پاکستان سیلاب کی زد ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ ایک نیچرل کلیمٹی ہے یا ہم اس کو کہیں گے کہ ایک لیک آف گورننس ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ نیچر تو اپنا کام کرتی ہے اور نیچر اپنا کام صدیوں سے کرتی آئی ہے اور نیچر اپنا کام کرتی ہی رہے گی. ہر 7 سے 8 سال بعد ایک سپر فلڈ آتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ 2010 میں ایک سپر فلڈ آیا تھا، لیکن 2008 میں ایک فلڈ آ جانا چاہیے تو بڑے لیول کے اوپر نہیں آیا. ویٹ کیا. اب جب 2022 کے اندر فلڈ آیا تو اس نے اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دی، بلکہ یہ سپر ڈوپر فلڈ بن گیا. تو سپر فلڈ کمز ایوری 7 ایئرس. ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے کہ نہیں تیار ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ چھوٹی سی بات دیکھ لیں، لیگل جو انفراسٹرکچر یا لیگل کنسٹرکشن جو ہوئی ہے ریور کے بینکس کے اوپر، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جس نے کرپشن کے ذریعے سے وہ ساری کنسٹرکشن بنائی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ریور کے بینکس، خاص طور پہ اگر میدانی علاقوں میں ریور موجود ہے تو اس کے بینکس آپ تقریباً 6 to 7 کلومیٹر اس طرف اور 6 to 7 کلومیٹر اس طرف چھوڑ دیں. وہاں پہ کھیتی باڑی کریں، وہاں پہ کچھ چھوٹی موٹی ہٹ بنا لیں اس کو مینج کرنے کے لیے. لیکن آپ نے جب وہاں پہ کالونیز بنا لی، آپ نے وہاں پہ ڈیرے بنا لیے، آپ نے ہتھیار لی اس کو کرپشن کے ذریعے سے لینڈ، یا پھر پہاڑوں کے اوپر جو ویلی نیرو ہوتی ہے اس کے بینکس میں تو تھوڑے سے بھی میٹرز کے اندر بھی آپ نے بڑے بڑے ہوٹلز بنائے ہیں، ریسٹورنٹس بنائے، ان کو نام دیا ہوا ہے، کبھی ریور ویو کے نام سے، کبھی آپ دیکھ لیں کہ لیکس اگر جا رہی ہے تو لیک ویو کے نام سے، کیونکہ اس کے پیسے آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں. ٹورسٹ زیادہ تر اسی ہوٹل یا ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ریور زگ زیگ کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ ریور کی ٹیریٹری ہے، ریور نے تو اس کو ریکلیم کرنا ہے. ایکچولی دس ٹائم ریور کیم ٹو ریکلیم اٹس ٹیریٹری. ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کی ٹیریٹری ہے جنہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. نیچر کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اس ٹیریٹری کو لیتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فلڈ اریگیشن ہے، خاص طور پہ جو ایکٹیو فلڈ پلین 6 to 7 کلومیٹر بوتھ سائڈس آف ریور ہوتا ہے، وہاں پہ فلڈ آتا ہے، ہر سال آتا ہے. اور ہاں یہ ذرا بڑا ریور ہے، اس نے بہا کے رکھتی ہے ہر چیز کو. اور یہ جو فلڈ ہے، فلڈ اریگیشن، یہ صدیوں سے ہی سیولائزیشن کی بقا کی ضامن رہی ہے. یہ جو فلڈ آیا ہے یہ سپریٹ کرتا ہے لوویم کو، یہ فلڈ جو ہے وہ رچ کرتا ہے سوائل کو. اگر یہ فلڈ نہ آئے تو آپ کی لینڈ ہی سینڈ بن جائے اور آپ ڈیزرٹ میں تبدیل ہو جائے، جیسے موہنجو ڈیرو ہے یا پھر ہڑپا کی جو سیولائزیشنز ہیں. فلڈ آنا بند ہو گیا، فلڈ اریگیشن بند، تباہی ہو گئی. لیکن جتنی اموات ہوئی ہیں وہ زیادہ تر ہم نے نیچرل جو کورس آف ریور ہے اس کی جو ٹیریٹری اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس کو برداشت نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، ہمارا ہی کرنا ہے گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ آپ دیکھیں کہ ایئر جتنی ہاٹ ہوگی، ہیٹڈ ایئر جو ہے اس میں زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے واٹر کو ایبزارب کرنے کی، واٹر کو کیری کرنے کی. واٹر کانٹینٹ ہے آپ کا ایئر کا مالیکول اتنا ہے، اس نے 2 مالیکولز اگر اٹھائے ہیں واٹر مالیکول کے. اب گلوبل وارمنگ کے ذریعے سے آپ کا مالیکول جو ایئر کا اتنا ہوگا، زیادہ کیپیسٹی اس میں واٹر مالیکولز کو کیری کرنے کے لیے، اس کو دور تک لے کے جانے کے لیے، کیونکہ ہیٹڈ ایئر دور تک سپریٹ کرتی ہے. یہ گلوبل وارمنگ ہے. اس کے ذریعے سے سیلاب کتنے، ڈراؤٹ. اب دیکھیں سیلاب جب یہ ہمارا آیا تو اس سے پہلے 2 ہیٹ ویوز آئی ہیں. اب جون مارچ سے ہماری گرمی سٹارٹ ہوئی تھی اور جب جون میں یہ بارشیں آئی ہیں اس سے پہلے ہیٹ ویو چل رہی تھی. کبھی بھی اتنا نہیں ہوا کہ فیبری میں یا مارچ میں اتنی ہیٹ ویو آ جائے، لیکن پاکستان میں چل رہی تھی. اور اس کے فوراً بعد اور اسی ہیٹ ویو میں آپ کی ایئر جو ہے وہ زیادہ وارم ہو رہی تھی، اس نے تباہی مچا کے رکھ دی. یہ بھی انسانوں کا کیا دھرا ہے. اب یہ نیشنل کلیمیٹک نہیں ہم بول سکتے ہیں یہ، لیکن اس میں پاکستان اس طریقے سے بدقسمت رہا ہے کہ پاکستان اور ایسے بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن کی کنٹریبیوشن نیگلیجیبل ہے کاربن ایمیشنز میں، اور سارے کا سارا پے ان کو کرنا پڑ رہا ہے. ویسٹرن کنٹریز جو رچ کنٹریز جو کاربن ایمیٹرز ہیں
وہ کیا دھڑا ان کا ہے. پاکستان تو 1% بھی شیئر نہیں ہے, 1% سے بہت نیچے شیئر ہے پاکستان کا اس کاربن ایمیشن میں, لیکن پاکستان پے آف کر رہا ہے اس کے لیے. اور ابھی میں وہ انٹونیو گٹرز اس کا بیان سن رہا تھا سیکرٹری جنرل کا, اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو فلڈ آیا دیٹ از اے سمبل کہ بھائی کیا ہونے والا دنیا کے ساتھ, ڈراؤٹس اور اس کے بعد پھر فلڈس, اس نے بیڑا گرک کرنے کو, دونوں ہی ایگریکلچر کے لیے موت ہیں. اور اگر دونوں ایگریکلچر کے لیے موت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فوڈ انسیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر ظاہر ہے جو آپ نے گورننس ایشو کا ذکر کیا ہے, ہم نے 1960s کے بعد ریزروورز نہیں بنائے. ابھی دیکھیں انڈیا کے اندر آیا ہے, انڈیا کے اندر بھی اسی طریقے سے بارشیں ہوئی ہیں, انہوں نے مینج کیا, ان کے پاس ریزروورز ہیں, انہوں نے اس کو سٹور کر لیا واٹر کو, یہ بڑا قیمتی واٹر, آپ سٹور کر لیں اس کو, آپ نے فلڈ کی صورت میں اس کو بہا دیا. نمبر 2, انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم ان کا اچھا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے لیگل جو کنسٹرکشن ہے اس کو روکا ہے, تو کچھ گورننس ان کی بہتر ہے, ایسا نہیں کرپشن وہاں پہ نہیں ہوتی. ہمارے تو حالات ہی بہت برے ہیں. تو یہ 3-4 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے فلڈ آیا ہے, اور ہمارے سی ایس ایس کا بچہ ان 3 ریزنز کو جہاں مرضی فٹ کر سکتا ہے اس فلڈ کی ریزنز کو. جی سر, کچھ لوگ تو بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو پلانٹیشن ٹری کمپین چلائی تھی, کہیں اس کے تناظر میں زیادہ پودے لگا دیے ہیں اور شاید زیادہ پانی آ گیا, تو شاید کچھ ایسا بھی ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹریز تو ویسے تو وہ ابھی ٹریز نہیں بنے ہوں گے. ٹریز تو جو ہے ان کی روٹس سوائل کو بائنڈ کر کے رکھتی ہیں. اگر سوائل اگر باؤنڈ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, واٹر جو ہے وہ سیپ کرتا ہے نیچے کی طرف, اور اگر وہ آپ کے ٹریز نہ ہو تو سوائل ایروژن ہوتی ہے, اس سے تو فلڈ زیادہ آتے ہیں. بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے, یہ تو ایوی کام کے الزام ہے. اچھا سر, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہر ایوری 7 ایئرز ہے اس کے بعد سپر فلڈ آتا ہے, تو ہمیں جب پتا ہے کہ ہر 7 سال کے بعد سپر فلڈ آنا ہے, تو پھر ہم نیشنل لیول کے اوپر ہم اس کے اقدامات کیوں نہیں کرتے کہ ہم آنے والے جو وقت ہے اس کے اندر ہم کچھ ایسے اقدامات کر لیں, ڈیمس بنا لیں, یا کچھ ایسے ہم پونڈس بنا لیں, یا اس طرح کی کچھ چیز کر لیں, یا ہم فلڈ کا کوئی فلو اس طرح کا بنا دیں کہ وہ واٹر ضائع بھی نہ ہو, ہمارا نقصان بھی نہ کرے, اور ہم اس طرح سیلاب کے اس اذیت سے بچ جائیں. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, نیشنل کرائم ہے. اور جو یہ صرف اور صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر الزام نہیں دیا جا سکتا. جنرلز بھی یہاں پہ رہ کے گئے ہیں ایوب خان کے بعد, انہوں نے یہ سارے کے سارے اس کرائم کے اندر ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. انہوں نے ریزروورز بھی بنائے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جو بھی حکومت میں نہیں ہوتا ریزروورز کی بات کرتا ہے, اس میں ہماری عوام کی بھی نالائکی ہے. ہماری عوام ایک برج کے اوپر, ایک سڑک کے اوپر اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 3-4 سال کے بعد آئے ہیں, ہمیں نہیں پتا 3-4 سال کے بعد ہم چلے جائیں, تو 3-4 سال میں کچھ ان کو چمک چوک دکھائیں, ڈیم نے کہاں بننا ہے جا کے وہ دیکھے گا تو نہیں. جیسے ایک بہت بات مشہور ہے کہ شہباز شریف نے انسسٹ کیا تھا کہ اورنج لائن ٹرین اوپر سے گزرے, نیچے نہ گزرے. جو سب ہوتی ہے ٹرین, یہ سب وے ٹرینز ہوتی ہیں, وہ نہ ہو. کیوں؟ جو لوگوں کو نظر آئے, آپ کو نظر ہے ہم نے کام جی. تو ڈیم تو بنتا ہے وہ پیچھے پہاڑوں کے اندر, وہ کہاں نظر آئے گا. تو یہ ہماری عوام کی بھی تھوڑی سی اگنورنس ہے کہ ہم لوگ ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے کہ جو چیز چکا چوندھ ہے اسے نہیں چاہیے, وہ چیز چاہیے جو ہمیں 10 سال 15 سال یا پوری زندگی کے لیے فائدہ دے. تو ڈیم میں بناؤں گا, اگلا بندہ اس کو کنٹینیو رکھے گا, پھر اس کے بعد فصل اس کی کون کاٹے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں نا ہمارا کیا ٹریجڈی ہے کہ نیوکلیر بم کسی نے سٹارٹ کیا, اس کو پیک کے اوپر کسی نے پہنچایا, نواز شریف نے فیتا کاٹا, کہا میں نے دیا سارا کچھ, یہ دھماکے میں نے کروائے. حالانکہ ایسا نہیں, یہ کنٹینیوس پالیسی تھی. تو اسی طریقے سے ڈیمز کا بنانا, ریزروورز, یہ وہ لوگ سوچتے ہیں جو بہت دور کی سوچتے ہیں, جنہوں نے صرف ووٹ نہیں لینے ہوتے, جنہوں نے پالیٹکس نہیں کرنی ہوتی, انہوں نے لیڈرشپ رول پلے کرنا ہوتا ہے. جی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اس وقت جو ہے پریزنٹلی جو ہماری گورنمنٹس ہیں, کیا وہ واقعی اب ایشو کو سیریس لے رہی ہیں, اس کے اوپر کوئی اقدامات کر رہی ہیں؟ آپ کو کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے یا کچھ نہیں دکھائی دیتا؟ دیکھیں اب اس کے امپیکٹ کو میٹیگیٹ تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں حیران ہوں, 1/3 of Pakistan is inundated, that is flooded, that is under water everywhere. تو ہم یہ تو ایک نیشنل کیٹاسٹرافی ہے پاکستان کی. یہ ریسنٹ ہسٹری میں تیسری نیشنل کیٹاسٹرافی ہے. ایک اکتوبر 2005 کا زلزلہ, اس کے بعد جو ہم تیار نہیں تھے, کتنی اموات ہوئی ہیں. اب دیکھیں کہ اس وقت بھی ویدر ریزسٹنٹ ہمارے پاس گھر ہی نہیں ہے, اور ہم بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو کہ ایپی سینٹر کے پاس ہیں,
ارتھ کویک کے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ زلزلہ آ سکتا ہے ہمالیہ کے ریجن کے اندر, مظفر آباد میں, دوسری ریجنز میں. زیادہ اموات زلزلے سے نہیں ہوتی. زلزلہ ہسٹری میں بھی آتا ہے, کبھی سنے کہ ملینز آف پیپل دے پیرشڈ when earthquake took place. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اموات ہوتی ہیں جب آپ ایک ایسی عمارت یا انفراسٹرکچر بناتے ہو کنکریٹ کا, اور وداؤٹ ٹیکنگ پریکاشنس, کہ آپ کو پتا ہے کہ earthquake resistant ہے کہ نہیں ہے, weather resistant ہے کہ نہیں ہے, flood resistant ہے کہ نہیں ہے, اور آپ جب وہ گرتی ہے تو اس میں دب کے لوگ مارے جاتے ہیں. flood resistant ہم نے عمارتیں بنائی نہیں, اور ریور کے اوپر چڑھا کے عمارتیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے. تو تباہی آپ دیکھ لیں, جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو بریجز ہیں یا پھر جو ہوٹلز یا ریسٹورنٹس گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ساتھ میں لوگ کلمے بھی پڑھ رہے ہیں, اور وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے یہاں پہ بنائی ہے اور انلیگل کنسٹرکشن کی ہے. وہی کہہ رہے ہیں جو ریور کے ساتھ ہیں. ریور کے کتنے کلومیٹر تک آپ کو جگہ نہیں, اس کی جگہ ہے, ریور کی جگہ اس نے تو لینی ہے جگہ. سر, اب تک آپ کی گفتگو سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو سیلاب آیا پاکستان میں, یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے, اور وہ اس کو نیچرل کلیمٹی دے کر بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں. چلیں, یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس کے کیا آپ فیوچر امپیکٹس دیکھتے ہیں؟ فیوچر کیا, ابھی امیڈیٹ امپیکٹ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. فیوچر امپیکٹ تو بہت دور تک جائیں گے. امیڈیٹ امپیکٹ میں تو یہ ہے کہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا پاکستان کا, بلینز آف ڈالرز کے. آپ دنیا میں بھیک مانگتے پھرے ہیں, آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ انڈیا کے ساتھ بارڈر کھول کے ٹریڈ شروع کریں, جبکہ ہم بڑے پاڈے بنے ہوئے تھے. ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارا کشمیر نہیں دے رہے. کشمیر کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے, یعنی کہ ان کا کٹا مارنے کے لیے ہم نے اپنی مجھ بھی ماری ہے. تو اب مجبور ہو گئے نا, نیشن نے مجبور کر دیا کہ بھی کھولو اور وہاں سے ٹماٹر اور انین تو آنے دو نا, سبزیاں تو آنے دو, نہیں تو آپ کی عوام آپ کے ساتھ پھاڑ دے گی پکڑ کے. آپ دیکھیں تو صحیح ویجیٹیبل کہاں پہ کہاں پہنچ گئی. اور ویجیٹیبل جو ہے اس کے اوپر انفلیشن آنا, جو فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے نا, وہ تو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے غریب آدمی کو. اور غریب آدمی کا بھوک, اگر غریب آدمی کا پیٹ نہ بھرا ہو, وہ تو آپ کی گردن تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کو گاڑیاں نہیں ملی ہیں, ٹھیک ہے آپ کی فیکٹریاں نہیں ملی ہیں, ٹھیک ہے اس کو تنخواہ اچھی نہیں مل رہی ہے, یہ ساری چیزیں سائڈ, جب اس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا اور خاص طور پہ اس کے بچے کے پیٹ پہ نہیں گیا, تو وہ تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اسی سے سول وارز جنریٹ ہوتی ہیں, اسی سے ٹیررزم ہوتی ہے, اسی سے سارا کچھ ہوتا ہے. آپ کو کرنا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ, اور کرنا پڑے گا. اس کے دورس امپیکٹ میں تو یہ ہے کہ اکانومی کس طریقے سے ریسٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈونیشنز کے حوالے سے سر, اقرا انسٹیٹیوٹ فار کمپیٹیٹیو ایگزامز جو ہے اس کا بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں. میں نے سنا تھا وہ بھی ڈونیشنز آپ جو ہے. جی, ہم نے بچوں سے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی کیمپین چلائی ہے, اور بچے ماشاءاللہ اس پہ دے بھی رہے ہیں, اور اس کی کمیٹی بنائی اسٹوڈنٹس کی بھی. اسٹوڈنٹ کی ہی ایک اس میں ہماری 2 بچیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے جو کہ سارے اس فنڈ کا خیال رکھے گا. 4 ہم نے ان کو آپشنس دیے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر کا فنڈ ہے, دوسرا آرمی کا فنڈ ہے, ایک یہ ٹیلیتھون ہے جو میجورٹی کے ساتھ بچے کہیں گے جس میں فنڈ ٹرانسفر کرنے. 3 آپشنس دیے ہیں, اس کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے. اگر وہ چاہتی ہیں کہ کسی پرائیویٹ این جی او کو کرنا ہے اور اس کے اوپر ان کا کنسنسس ہو جاتا ہے تو ہم کر دیں گے. ویسے بھی پاکستان از اے گیونگ نیشن. پاکستان کا ٹاپ موسٹ نمبر ہے, ون آف دا ٹاپ موسٹ نیشنس اینڈ گیونگ نیشن. تو پاکستانیز کریں اپنے طور پہ بیچارے, حالانکہ اتنی انفلیشنری جو پریشر ہے ان کے اوپر ہے, اپنے حالات بڑے ٹائٹ ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بیچارے کر رہے ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستانیز کی اتنی ریزیلینس ان کے اندر موجود ہے کہ کتنی آڈز آئے ہیں 1947 سے لے کر اب تک, لیکن ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے دکھایا ہے کہ ہمارے پاس ہوپ ہے, ہمارے پاس ریزیلینس ہے, ہمارے پاس لڑنے کا جذبہ ہے, ہم گر نہیں سکتے ہیں. چلیے سر, بہت شکریہ سر. میں یہی دعا کروں گا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہم سب کو اپنے امان میں رکھے, اور ہم سب کو متحد ہونے کی اس مشکل وقت میں جو ہے توفیق عطا فرمائے.